بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 25 نومبر سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت کے ویزوں کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت نے اپنے آن لائن وزٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وبائی مرض کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد کویت نے سیاحتی ویزا یعنی وزٹ ویزا جاری کرنے کے لیے آن لائن عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ آر آئی کی رپورٹ کے مطابق سکوٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وزارت داخلہ نے تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے سیاحتی ویزوں کی فراہمی کا دروازہ کھول دیا ہے، جو کہ کورونا وبائی مرض کے حالات کے پیش نظر پچھلے 2 سال سے بند کیا ہوا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس قسم کا ویزا 53 ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول یعنی کویت کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر دیا جائے گا، جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اب آن لائن دستیاب ہے اور ملک میں آنے سے پہلے اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ درخواست گزار کو سیاحتی ویزا جاری کرنے کے لیے ان اقدامات کے تحت ملک میں اپنائے جانے والے طریقہ کار کے مطابق درخواست جمع کروانا ہوگی اور پھر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بک کرانے، فیس ادا کرنے، مائی آئیڈینٹی اپلیکیشن میں خود کو رجسٹر کرنا بشرطیہ کہ پی سی آر سرٹیفکیٹ بھی شامل ہو، تاکہ مسافروں کو فوری طور پر ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ جن ممالک کو کویت کے سیاحتی ویزے جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں اسپین، جرمنی، اندورا، یوکرائن، آئرلینڈ، آئس لینڈ، آسٹریلیا، اسٹونیا، پرتگال، جمہوریہ چیک، ڈنمارک، سویڈن، ویٹنام، برطانیہ، ناروے، آسٹریا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جاپان، یونان، اٹلی، بیلجیم، بلغاریہ، بھوٹان، برونی، پولینڈ، ترکی، جمہوریہ چین، ہانگ کانگ، جمہوریہ ہنگری، جارجیا، رومانیہ، ساتمارنیہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگلی خبر انڈین بھائیوں کے لیے شامل کرتے ہیں کہ انڈین سفیر سبی جارج نے بدھ کو سفارتخانہ کے آڈیٹوریم میں اپنے ماہانہ اوپن ہاؤس اجلاس کے دوران پاسپورٹ، ویزا اور کویت میں کو ویکسین کی منظوری سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا ہے، جہاں انہوں نے کویتی قیادت کو ملک میں کووڈ-19 کی وبائی صورتحال سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وہیں انہوں نے سب پر یہ زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور کووڈ-19 سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر اور ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ پاسپورٹ کی تجدید کے دوران پولیس کی تصدیق ایک لازمی مرحلہ ہے۔ سفیر سبی جارج نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی کو پولیس کی تصدیق میں لگنے والے وقت سے آگاہ ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق پاسپورٹ کی تجدید کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ یہ ہماری حکومت کی ڈیجیٹائزیشن پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ سسٹم پر پولیس کی تصدیق ہو جانے کے بعد یہ بعد میں مختلف مقاصد کے لیے آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا جب آپ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرتے ہیں تو اس تاخیر پر بھی عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے درخواست دیتے وقت پولیس اسٹیشن کی درخواست تفصیلات دینا لازمی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی جگہ پر صحیح پولیس اسٹیشن کے نام کے بارے میں یقینی بنائیں، کیونکہ غلط پولیس اسٹیشن کے نام دینے سے اس عمل میں مزید تاخیر ہوگی۔ اوپن ہاؤس کے دوران پاسپورٹ کی تجدید اور درخواست کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے۔ اوپن ہاؤس میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، جس میں متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اوپن ہاؤس میٹنگ میں شرکت کرنے والے ممبران نے مختلف مسائل کو اٹھایا، جیسے تعلیمی سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے عمل میں تاخیر، قانونی وراثت سرٹیفکیٹ، تنخواہ کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق وغیرہ جن کا کمیونٹی ممبران کو سامنا ہے، اور اوپن ہاؤس کے دوران ان نکات پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔